إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر جتنے طرح کے لوگ ہیں، جتنے سیکٹر کے لوگ ہیں، جتنے مزاج کے لوگ ہیں اور جس خطے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر کوئی امن و امان، سکون، سعادت، نیک بختی، خوشحال زندگی گزارنے کی تمنا کرتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہر ایک کے دل میں یہ جستجو ہوتی ہے کہ مجھے پرامن زندگی، پرسکون زندگی، راحت کی زندگی، اطمینان کی زندگی کہاں میسر ہوگی. اور اس کے لیے امن و امان ڈھونڈنے کے لیے، دلی سکون اور اطمینان ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے اور جو جہاں بتاتا ہے وہاں کی دوڑ لگاتا ہے. کوئی دولت کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے تو کوئی دنیا کے رنگ ریلیوں کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے تو کوئی اپنی خواہشات و نفسانی کو مٹانے کے لیے دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. مگر میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں میں اطمینان نہیں ہے. اگر اطمینان ہے، اگر سکون ہے، اگر راحت ہے تو قرآن کریم میں ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے، آپ کو اطمینان چاہیے، آپ کو سعادت کی زندگی چاہیے، دنیا کی کامیابی و کامرانی چاہیے، آخرت کی فلاح و بہبودی چاہیے، تو آئیے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کریم کو اپنے دل میں بسائیے. بہت مبارک ہے وہ لوگ، بہت مبارک ہے وہ طلبہ، بہت مبارک ہے وہ بچے، بہت مبارک ہے وہ افراد جنہوں نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑا ہے. قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کی سعادت اور آخرت میں انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے اتارا ہے میرے بھائیوں. لہذا اگر کسی کو سکون چاہیے تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے. لہذا بابرکت ہیں وہ طلبہ جو آج کی اس مسجد میں صرف اور محض اس لیے حاضر ہوئے ہیں، یہاں اس لیے بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، ہم کو قرآن سیکھنا ہے، ہم کو قرآن کا علم لینا ہے، ہم کو قرآن کو اپنے دل میں بسانا ہے. بہت ہے قربان
قربان جائیں ان لوگوں پر جو لوگ اپنی زندگی کو وقف کر دیے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، جو آئے ہیں پڑھنے کے لیے وہ بھی مبارک، جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی مبارک، اور جنہوں نے بندوبست کیا ہے وہ بھی مبارک ہے۔ میرے بھائیوں، قابل تعریف ہے اور قابل تحسین عمل ہے ان لوگوں کا، لہذا جس سے جتنا ہو سکے اگر بچہ ہے تو ان کو لائیے اور قرآن سے ان کا تعلق جوڑیے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو تعاون کیجئے، اگر آپ پڑھانے والے ہیں تو آئیے پڑھائیے، آپ کو وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو مرتبہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ یوں سمجھے کہ دنیا کے اندر سب سے معزز، سب سے محترم، قابل قدر اور لوگوں کی نگاہ میں سب سے شان و شوکت والا کس کو سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، بلکہ دنیاوی زندگی میں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ملک کا وزیر اعظم بنتا تو میں سب سے بڑا آدمی بنتا، میری عزت ہوتی، میرا وقار ہوتا، میری شان ہوتی، میری شوکت ہوتی، لوگ میرے پیچھے گھومتے، میرا ایک مقام بنتا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، وزیر اعظم نہیں، اگر میں پائلٹ بن جاتا، جہاز اڑانے والا بن جاتا تو کیا ہی میری شان ہوتی۔ کوئی سوچتا ہے اگر میں 5-10 بامبے میں بنگلے بنا لیتا تو لوگ میرے بنگلوں کی طرف اشارہ کر کے بولتے یہ فلاں کا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان افضل، باوقار، شان والا بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سنو میرے صحابہ، میرے پیروکار، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے افضل آدمی وہ ہے، سب سے باوقار آدمی وہ ہے، سب سے شان والا آدمی وہ ہے، سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا اور قرآن کریم کو دوسروں کو سکھایا۔ یہ سب سے بڑا آدمی ہے، وزیر اعظم سے بھی، صدر جمہوریہ سے بھی، ملک کے مالک سے بھی، اور جہاز اڑانے والے سے بھی، اور بنگلے والے سے بھی، پیسے والے سے بھی، دولت والے سے بھی، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اگر کوئی معزز ہے تو زمین پہ، مسجد کے فرش پہ قرآن کریم کو لے کر جھومنے والے طلبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے اندر اس روئے زمین پہ سب سے افضل آدمی وہی ہیں۔ میرے بھائیوں، لہذا آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے خطے سے چن کر کے اس مسجد پہ لایا ہے، اس زمین پہ لایا ہے۔ کیوں لایا ہے؟ تاکہ آپ قرآن کریم کو سیکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے سینے میں قرآن کریم کو رکھ کر محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن کو لوہے کے حروف میں، سونے کے حروف میں لکھ کر کے محفوظ نہیں کرے گا، قرآن کریم کو حفظ کرے گا ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، ہمارے نونہالوں کے ذریعے سے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود ہے جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اگر قرآن کے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں نسخے اگر ظالمان دین کے دشمنان اگر جلا بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ لہذا جیسے قرآن کریم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج بھی قرآن کریم بالکل ویسے ہی تر و تازہ ہے اور قیامت کے دن تک وہ قرآن کریم ویسے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی اس رات سے پہلے قرآن کریم کے کسی حرف کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک حرف کو مٹا نہیں سکتا، اس میں حذف و اضافہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک رات آئے گی اور جب رات گزر جائے گی تو قرآن کریم دنیا سے آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔
اور قرآن کریم کے جتنے قرآن کریم کے نسخے موجود ہوں گے آپ کھولیں گے تو قرآن کریم کا قرآن کریم کی کوئی عبارت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو حافظ قرآن تھے کل جب رات گزر جائے گی ان سے آپ کہیں گے کچھ قرآن پڑھ کے تو سنائیے، وہ کہے گا نہیں میرا سینہ خالی ہے، مجھے کچھ نہیں پڑھنا آتا، میں سورۃ الفلق نہیں پڑھ سکتا، سورہ ناس پڑھ نہیں سکتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں میں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس دن قرآن کریم کو اٹھا لے گا، منہ بدأ وإلیہ یعود، اللہ کی طرف سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے اور اللہ کی طرف جو قرآن کریم جا کر کے وہی محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں آپ بہت ہی مبارک ہیں، میرے بھائیوں آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو، آپ کے دل میں آپ اللہ رب العالمین کے پاکیزہ لوگ ہیں، کتنے مقدس آدمی ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب، اپنی مقدس کتاب کو، اپنے قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، آپ کے سینے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے نور کو آپ کے دل میں دے کر آپ کے دل کو منور کرنا چاہتا ہے۔ کتنا پاکیزہ ہے آپ کا سینہ، کتنا پاکیزہ ہے آپ کا دل، کتنے معزز ہیں آپ میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو اور ہمیں بھی قرآن کریم کے حفاظ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی، فلاح اور بہبود عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کریم ہمارے رگ اور سانسوں میں اور خونوں میں رچ بس جائے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے سانس بنا دے، ہمارا خون بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے سلسلے میں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس نے قرآن کریم کو سینے سے سنبھالا، سینے سے لگایا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما، اسے محبت سے اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے، بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو سر بلند کرتا ہے۔ ویضع بہ آخرین، اور جس قوم نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑا، قرآن کریم سے روگردانی کی، قرآن کریم کو پس پشت ڈالا، قرآن کریم سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین نے اسے تحت الثری زمین کے نیچے دھسا دیا، اس کو ذلیل و خوار کیا، ان کو بے عزت کیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو بے وقت کیا، جیسے آج ہمارا حال ہے، معاشرہ ہے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حفاظ قرآن کریم کا کیا مقام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، کسی کام سے حج کے لیے مکہ تشریف لا رہے ہیں، اس وقت مکہ کے گورنر نافع بن عبد الحارث تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے گورنر نافع بن عبد الحارث سے کہا کہ مجھ سے ملنے آؤ، تم سے گفتگو کرنی ہے، مکہ کی ریاست مکہ کے سلسلے میں، مکہ کی ریاست کیسے چل رہی ہے، وہاں کیا پریشانی ہے، وہاں کیا چاہیے، وہاں کیا نہیں ہے، اس سلسلے میں تم سے گفتگو کرنی ہے۔ الغرض یہ نافع بن عبد الحارث مکہ چھوڑ کر کے عمر فاروق مدینے سے آ رہے ہیں، بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عثفان، عثفان میں ملاقات ہوتی ہے، عثفان میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس زمانے میں نہ گاڑی تھی نہ سواری اچھی تھی، بہرحال عثفان بھی اس زمانے میں ایک دور کی مسافت شمار کی جاتی تھی۔ نافع بن عبد الحارث مکہ چھوڑ کر کے مکہ سے باہر عثفان کی طرف جاتے ہیں، امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، صدر مملکت سے ملنے کے لیے۔ جب ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلا سوال عمر فاروق کرتے ہیں نافع بن عبد الحارث سے، اب مکہ کے گورنر سے، بتا کہ تو نے مجھ سے ملاقات کرنے جو آیا ہے تو اس وقفے کے لیے مکہ کا امور کو سنبھالنے والا کون ہے، تم نے اپنے نائب کس کو بنا کے آیا ہے، تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، 1 دن 2 دن 3 دن رہو گے تو اتنے دن تک تمہارے کام کو، تمہارے فریضے کو انجام دینے والا تمہارا نائب کون ہے۔ میرے بھائیوں امیر المومنین ہو تو ایسا، امیر المومنین ہو تو ایسا کہ ہمارے رعایا کی دیکھ ریکھ کون کرنے والا ہے۔ بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بعد میں بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ مقصد یہ ہے عمر فاروق نے پوچھا کس کو چھوڑایا؟ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں ابن ابی ابزہ کو چھوڑ کے آیا، ابن ابزہ کو چھوڑ کے آیا، عبد الرحمن بن ابزہ کو چھوڑ کے آیا۔ کہا کہ عبد الرحمن بن ابزہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تم نے اس کو اپنی جگہ پہ گورنر بنا کے آیا ہے، کیا ہے کوالیفیکیشن اس کی؟ کیا بنایا ہے اس کو؟ تم نے کیوں بنایا؟ کیا کوئی وجہ بتاؤ، کیا ہے لیاقت اس کی؟ تو کہا کہ مولم من موالینا، نافع بن عبد الحارث نے کہا یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید غصہ ہو گئے، ارے
تو میرا گورنر ہے اور میں تم کو پوچھ رہا ہوں کہ مکہ میں تم کس کو چھوڑ کے آئے تمہارے نائب بنا کر کے؟ تو تم نے کہا کہ عبد الرحمن ابزا کو. پھر کہہ رہے ہو کوالیفیکیشن کے لیے اس کے اوقات بتا رہے ہو کہ غلام ہے، غلام آزاد نہیں ہے. تو کہا کہ تم نے ریاست مکہ کا گورنر ایک غلام کو بنایا، کیوں بنایا غلام کو؟ اب نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ وَأَعْلَمُ بِالْفَرِيضَةِ. اے امیر المؤمنین، میں نے اس مدت کے لیے میرا نائب عبد الرحمن بن ابزا کو اس لیے بنایا ہے فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ وَأَحْفَظُ لِلْقُرْآنِ. وہ قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے. وَأَعْلَمُ بِالْفَرِيضَةِ، اور فریضہ کا بہت فریضہ کی ان کو بہت ساری جانکاری ہے، معلومات ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب گورنر نے بتایا کہ حافظ قرآن ہے اس لیے ہم نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لمحے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع به آخرین. رب کائنات اس قرآن کے ذریعے سے کسی قوم کو معزز بناتا ہے اور قرآن ہی کی وجہ سے دوسرے قوم کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے. عبد الرحمن بن ابزا آج نائب گورنر ہے مکہ کا. یقین جانیے یہ عبد الرحمن بن ابزا صرف اور صرف قرآن کی بدولت آج نائب امیر بنا ہے. میرے بھائیوں، حدیث پڑھ کے سنا دیا، اللہ بلند کرتا ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کو اللہ نے نائب امیر بنا دیا. میرے بھائیوں، آج قرآن پڑھنے والوں کو، حفاظ کرام کو نیچی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے. افسوس ہے ہماری قوم پر کہ ان نونہال کو، ان قرآن پڑھنے والوں کا مقام، ان کے تقدس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ ارے وزیر اعظم بنانا تو دور کی بات، ان کو کہیں سے کوئی صحیح نوکری بھی نہیں ملتی، ان کو بسوں میں ٹرینوں میں دھکے لگا جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ رب العالمین کے قریبی رشتہ دار ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن کو جو قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے اہل و عیال ہیں، لہذا اللہ کو اہل عیال کو تکلیف دینے میں اللہ کا خوف کھائیے، ان کی تکریم کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا مقام بلند کیجئے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیجئے، ان کا سمان کیجئے، تب جا کے اللہ رب العالمین آپ کو سمان کرے گا، آپ کی عزت کرے گا. بڑے ہی نیک کام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے حفظ قرآن کا یہاں بندوبست کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے بھائیوں، جو لوگ کتاب اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جو ہی قدم باہر نکالتے ہیں اسی وقت سے ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کتنا عظیم کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کو حاصل کرنے کے لیے راستے کی مسافت کو طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی وجہ سے، اس کے صرف چلنے کی وجہ سے، پڑھنا تو ابھی دور کی بات، ہم تو پڑھے نہیں ہیں، ابھی راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی وجہ سے اس کے جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو اپنے دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نفس میں، اپنے گھروں میں، اپنے فیملی میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک و ملت میں، بلکہ پوری دنیا میں. اے اللہ، قرآن تیرا ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، حکم تیرا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ تو ہمیں وہ دن دکھا جس دن
تیری کتاب اللہ کی عظمت ہوگی اور تیرے کتاب اللہ کا جھنڈا لہراتا ہوگا اور سارے لوگ قال اللہ اور قال الرسول میں مشغول ہوں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔